الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل به فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. متفق علیہ. برادران اسلام، گناہوں سے روکنے والی اور جنت تک لے جانے والی دو نعمت ہے مومنین کے پاس. مومنین کو اللہ تعالیٰ نے دو صفت عطا فرمائی ہے. ایک صفت سے وہ گناہوں سے بچتا ہے، جہنم سے بچتا ہے، اور دوسری صفت سے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور اطاعت فرما برداری کی توفیق نصیب ہوتی ہے. ایک نعمت ہے خوف اور ایک نعمت ہے امید. عربی میں امید کو رجا کہتے ہیں. امید، رجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے. الایمان بین الخوف والرجا. ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہوتا ہے. یعنی انسان اگر بے خوف ہو جائے تو معصیت بھی کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، اور جتنے جہنم کے اسباب ہیں وہ اختیار کرنے لگے. اور اگر انسان کے اوپر امید کا غلبہ ہو جائے تو پھر وہ اللہ رب العالمین کی جنت کا استحقاق اپنے لیے سمجھ لے گا اور پھر جنت کی طرف وہ بڑھنے کی کوشش کرے گا کہ اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائیں گے. تو صحیح ایمان یہ ہے کہ مومن کے اندر خوف بھی ہو اور مومن کے اندر امید بھی ہو، دونوں کے بیچ میں ہو اگر
خوف بھی مکمل ہے اور امید بھی مکمل ہے، تو ایسا ایمان اور ایسا مومن معتدل ہے، ورنہ تو اعتدال نہیں رہ سکتا۔ جوانوں کو خوف اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر غالب رکھنا ضروری ہے، بغیر خوف کے غالب رکھے جوان گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اور بوڑھے کمزور ضعیف جو اب اپنی زندگی کے اکثر حصے کو گزار چکے ہیں، ان کے اوپر امید کا غلبہ رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ بھی امید ہے کہ معاف کر دیں گے، اللہ سے یہ بھی امید ہے کہ جنت دے دیں گے، اللہ سے یہ بھی امید ہے کہ ہماری خطاؤں کا حساب نہیں لیں گے، اللہ سے یہ بھی امید ہے کہ اس وجہ سے مغفرت ہو جائے گی، اس وجہ سے مغفرت ہو جائے گی۔ تو جوانوں میں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، اور بوڑھے کمزور ضعیف میں امید کا غلبہ ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اگر اس کو خوف کا غلبہ نہیں ہوا تو یہ گناہوں میں ملوث ہوگا، اور بوڑھے کے اندر اگر خوف کا غلبہ ہو گیا، امید کا غلبہ نہیں رہا، تو صحت ان کی مختلف بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی۔ کبھی خوف کا غلبہ اگر زیادہ ہو جائے تو اٹیک بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر وہ غیر معتدل ہو جائے گا، نیچے اوپر ہو جائے گا، اور ٹینشن اگر بڑھ گیا تو شوگر اگر ہے تو وہ بھی بہت زیادہ غیر معتدل ہو جائے گی۔ یہ تو ظاہری چیز ہے جو میرے کو اور آپ کو سب کو سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن حقیقی چیز یہ ہے کہ جب بڑھاپے کی عمر ہو تو ہر چیز میں ذوق آ جاتا ہے، ارادے میں ذوق آ جاتا ہے، عمل میں کمزوری آ جاتی ہے۔ ایسی حالت میں بندہ گناہ کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتا ہے، بڑھاپے میں بندہ گناہ کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی رحمت کی امیدوں کا غلبہ اپنے اوپر رکھنا چاہیے۔ غرض یہ کہ ہر وہ آدمی جس کے اندر گناہ کے جذبات ہوں ان پر اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے۔ اگر اللہ کا خوف غالب نہیں ہے تو گناہ سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، دنیا کا قانون گناہ سے نہیں بچا سکتا، کہیں کا بھی قانون ہو، ہندوستان کا قانون ہو یا کہیں عرب کا قانون ہو، دنیا کا قانون کسی کو گناہ سے نہیں بچا سکتا۔ کاہے؟ اس لیے کہ دنیا کا قانون بنانے والے قانون توڑنے کے طریقے بھی جانتے ہیں، چور دروازے بھی جانتے ہیں۔ مثلا ہم لوگ رہ رہے ہیں ہندوستان میں، اب کوئی پریشانی پیش آئی کہ فلاں قانون کے خلاف کیا اور فلاں نے فلاں قانون کے خلاف کیا، تو آپ جائیے وکیل صاحب کے پاس، ایڈوکیٹ کے پاس، تو وہ 10 ہیلے بتا دے گا کہ ایک قانون تو یہ ہے اور اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو دنیا کا قانون انسان کو نہیں گناہ سے روک سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہی اور اللہ کا خوف ہی گناہ سے روک سکتا ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس نوجوان کو ایک خاتون نے پھسلا لیا، اتفاق ایسا کہ وہ اس خاتون کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس خاتون نے ایک بوڑھی عورت کو کہا کہ اس نوجوان کو کسی طرح سے ہمارے یہاں بلاؤ۔ اس بوڑھی اماں نے اسے بلایا تو نوجوان وہاں پہنچ گیا۔ اب دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اس خاتون نے دروازے بند کیے اور خلوت میں اس سے گناہ کا مطالبہ کیا۔ وہ نوجوان اللہ رب العالمین کا خوف اتنا اپنے اوپر رکھتا تھا، اتنا رکھتا تھا کہ وہ گھبرا گیا، رونے لگا کہ یا اللہ، آج میں کس امتحان میں پھنس گیا ہوں، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ آپ نے تو ہمیں
اپنے قرآن پاک میں گناہ سے روک رکھا ہے اور ادھر جہنم کی باتیں بتا رکھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے بہت ساری احادیث پڑھ رکھی ہیں کہ جن میں بہت ہر طرح کے فوائد اور گناہ سے دور رہنے کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ قرآن میں فرما رہے ہیں لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشہ، زنا سے قریب نہ ہو، یہ تو نہایت بے حیائی کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف کا غلبہ اس نوجوان کے اندر بہت زیادہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے اور اللہ کے سامنے خلوت میں رونے کی وجہ سے اس نوجوان کو ایک ہیلا سمجھ میں آیا. وہ سوچا کہ میں بہت زیادہ صاف ستھرا رہتا ہوں اور میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، اس لیے اس کی طبیعت میرے اوپر آ گئی ہے. اس نوجوان نے کہا کہ مجھے بیت الخلا جانا ہے، استنجا جانا ہے، مجھے آپ بتا دیجئے. تو بتا دیا استنجا خانے کو. اس نوجوان نے اللہ رب العالمین کے خوف سے اپنے باطن کو صاف اور پاک اور منزہ رکھنے کے لیے پیخانہ نکال لیا اور پیخانہ نکال کر کے اپنے بدن میں اپنے کپڑے میں اس میں لگا لیے. بہت بدبودار ہو گیا وہ، اور وہاں سے نکل کر کے اسی خاتون کے پاس وہ پہنچا تو چھی چھی دور دور کہہ کر کے اسے بھگا دیا اپنے گھر سے. اب وہ نوجوان پہنچا غسل خانہ اور غسل خانے میں اس نے اچھی طرح سے غسل کیا اور اچھے کپڑے پہن لیے، صاف ستھرے پاک کپڑے پہن لیے، اپنے بدن کو مکمل طور پر پاک کر لیا. تو رب العالمین کی طرف سے اس نوجوان کو ایک انعام ملا. اس نوجوان کو ایک انعام ملا. وہ انعام خوشبو کا تھا کہ اس کے جسم میں اتنی شاندار خوشبو آ گئی، اتنی شاندار خوشبو آ گئی، مشک کی طرح خوشبو اس کے جسم سے نکلتی تھی. وہ نوجوان جہاں بھی نکلتا تھا تو خوشبو پھیل جاتی تھی. اور اللہ رب العالمین نے ایک باطن کی اندر کی نعمت عطا کر دی کہ اس نوجوان کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا. اب جو اللہ کے ولی ہو گئے تو لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا خواجہ مشکی. خواجہ کے معنی حضرت اور مشکی کے معنی جن سے مشک کی خوشبو آئے. خواجہ مشکی بن گئے اور آج تک تاریخ میں ان کو لوگ خواجہ مشکی کے نام سے ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا کہ نوجوان ہونے کے باوجود، خواہشات کے بہت زیادہ ہونے کے باوجود اور بدنامی کے اسباب کے نہ ہونے کے باوجود اس نے گناہ سے اپنے کو بچا لیا. یہ کس وجہ سے بچا لیا؟ صرف رب العالمین کے خوف کی وجہ سے. آج یہ معلوم ہو جائے کہ گناہ کی سزا کیا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں اور اس گناہ کا استعزار ہو جائے بندے کو تو بندہ ٹوٹ ٹوٹ کر کے رونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت سے بچ جائے. میں نے اسی غرض سے چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فیما فعل فیہ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. 4 سوالات ہوں گے قیامت کے دن میدان محشر میں. ہر انسان سے سوال ہوگا. ایک پہلا سوال ہوگا، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے کے دونوں قدم ہٹیں گے نہیں قیامت کے دن میدان محشر سے جب حساب کتاب شروع ہوگا. حتی یسأل، یہاں تک کہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی عمر کو تم نے کس میں گنوایا، تمہاری عمر کیسے گزری،
تمہارا بچپنے کے بعد جو تمہاری 15 سال کی عمر ہو گئی، یعنی تم جب مکلف مرد ہو گئے تو اس کے بعد سے سوالات شروع ہوں گے کہ تمہاری جوانی کہاں گزری۔ اب پوری جوانی کا حساب کتاب رب العالمین کے یہاں دینا پڑے گا۔ اگر انسان جھوٹ بولے گا تو یہ جو دائیں بائیں فرشتے ہیں وہ لکھا ہوا رجسٹر دے دیں گے کہ فلاں وقت فلاں جگہ اس آدمی نے یہ گناہ کیا تھا، اور صرف رائٹنگ میں نہیں بلکہ آئیڈیو بھی دکھا دیں گے اور ویڈیو بھی دکھا دیں گے۔ بھلا بتائیے کہ میدان محشر میں پورے خاندان کے سارے لوگ ہوں گے، ماں ہوں گی، دادی ہوں گی، نانی ہوں گی، باپ ہوں گے اور دادا ہوں گے، بھائی ہوں گے، سب کے سامنے جب کسی انسان کا گناہ کر دیا جائے گا تو کتنی بڑی شرمندگی ہوگی، کتنی بڑی شرمندگی ہوگی۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی ذات کو خبر ہوتی ہے، بہت سارے دوسرے آدمی کو عام طور سے اس کے گناہ کی خبر نہیں ہوتی۔ جب اس گناہ کو سب کے سامنے کر دیا جائے گا میدان محشر میں تو کتنی خطرناک قسم کی بات ہوگی۔ پوچھا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ اپنی عمر کو تم نے کس میں گنوا دیا۔ جوانی کے بعد ادھیر عمر تھی، بڑھاپے سے پہلے اس کو کہاں گزارا، اور اس کے بعد جب بڑھاپا آیا تو کہاں وقت گزارتے تھے؟ تم نیکی میں وقت گزارتے تھے یا برائی میں گزارتے تھے؟ اعمال صالحہ کرتے تھے یا گناہوں میں اپنے کو برباد کرتے تھے؟ کس چیز میں تمہاری زندگی گزرتی تھی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب نیک ہوتا ہے تو بچپنے میں اس کو وہ نیک ہوتا ہے، اور جیسا بچپنا اس کا گزرتا ہے اسی پر اس کی جوانی آتی ہے، اور جس پر جوانی آتی ہے جس حالت میں، اسی حالت میں اس کا بڑھاپا بھی آتا ہے۔ گویا کہ انسان کو سدھرنے کے لیے بچپنے سے سدھرنا ضروری ہے، ورنہ تو بعد میں اصلاح نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد اولاد کی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ تجربات ہے دنیا کے کہ اولاد کی اصلاح بہت زیادہ ہوتی ہے تو بلوغت سے پہلے یعنی 15 سال سے پہلے، اور بہت زیادہ اگر اولاد مانتی ہے تو 20 سال تک مانتی ہے، اس کے بعد اولاد مانتی نہیں۔ تو اپنی اولاد کی اصلاح ماں باپ کے اوپر بچپن سے ضروری ہے کہ ان کو گناہ کو گناہ بتائیں اور ثواب کو ثواب بتائیں۔ دوسرا سوال جو محشر کے میدان میں ہوگا وہ یہ ہوگا ان علم ہی فیما فعل فیہ، کہ تمہارا جو علم دیا اس علم پر عمل تم نے کتنا کیا۔ جب جو علم دیا اس علم پر عمل کتنا کیا۔ قرآن پاک کا علم دیا تو اس پر کتنا عمل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم دیا کتنا عمل ہوا، شریعت کا علم دیا کتنا عمل ہوا۔ تو عالم سے اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا، جب تک صحیح جواب نہیں ملے گا اس وقت تک وہاں سے اس کے دونوں قدم نہیں چلیں گے۔ لا تزال قدما عبد، دونوں قدم وہاں سے نہیں چلیں گے۔ تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے مال کمایا تھا، یا حلال کمایا تھا، حلال صورت حلال طریقے سے مال حاصل کیا تھا یا حرام طریقے سے مال حاصل کیا تھا۔ عموماً مسلمانوں کی یہ حالت آج ہو رہی ہے کہ مال جو آ رہا ہے اس کے سلسلے میں وہ آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں سوچتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کے دن کے سوال کو اپنے دل میں بسائیں اور خیال رکھیں کہ قدم نہیں چلیں گے جب تک کہ یہ نہ اس سوال کا جواب نہ دے دیا جائے۔ ان مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے مال کمایا۔ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کہاں خرچ کیا، کیا مال کی زکات مکمل طور سے ادا کر دی یا نہیں کر دی۔
بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بیلنس ہے وہ کسی پڑوسی کو معلوم نہیں، کسی دوست احباب کو معلوم نہیں، اس لیے وہ زکات ہی نہیں دیتے ہیں۔ بھائیو، ایسے بیلنس سے کیا فائدہ جو جہنم کا حصہ بن جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کہاں پر رکھا ہوا ہے، کون سا مال کیسے آیا ہوا ہے اور کہاں جا رہا ہے، تو اس لیے مال کہاں خرچ ہو رہا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ حلال کمائی انسان نے کمایا ہے، ایسے نہیں کہ ویسے ہی بغیر محنت کے پیسے آ جاتے ہیں، اس میں پسینے بہتے ہیں، تو اس کو خرچ کہاں کیا جا رہا ہے سوچ سوچ کر کے خرچ کرے اور دیکھے کہ اس میں کس کا بھلا ہے۔ یہ سامنے والے کے اوپر جو خرچ کر رہے ہیں تو دنیا میں اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں اس کا فائدہ ہے یا نہیں؟ بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، بچوں کی صحت کا لحاظ کر رہے ہیں اور گھر کے لوگوں کے گھر کے افراد کو کھلا رہے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے شریعت کی طرف سے، اس ذمہ داری کو بھی ہم پورا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور آخرت کے لیے خرچ کر رہے ہیں، صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پڑوس کا خیال کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور دین اسلام کی بقا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ مسجد بنانے کے لیے، کنواں کھودنے کے لیے یا ہینڈ پائپ گاڑ دینے کے لیے یا اور دوسری ضرورتوں میں جو عام انسانوں کی ضرورت ہے اس میں خرچ کر رہے ہیں، غور و فکر کرنا چاہیے خرچ کرنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی حلال کمائی حرام میں چلی جائے۔ بہت سے آج ڈھونگی لوگ پھرتے ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کا مال حاصل ہو جائے تو وہاں لوگ ٹھگ کر کے لے کر کے چلے جاتے ہیں، اس لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے بہت دھیان دینا چاہیے۔ چوتھا سوال ہوگا ان جسم ہی فیما ابلاہ، جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو کس میں فنا کر دیا؟ کیا تم نے نیک کام میں فنا کیا یا برے کام میں فنا کیا؟ کہ تم نے اپنی انرجی کو اللہ کی اطاعت میں فنا کیا، 5 وقت کی نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اپنی طاقت سے تم نے ضعیفوں کی، کمزوروں کی، بوڑھوں کی مدد کی یا نہیں کی؟ اپنی طاقت سے تم نے اپنے گھر بار کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ اور اگر کوئی مصیبت اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے خلاف آئی تو تم نے اپنی طاقت کا وہاں پر استعمال کیا یا نہیں کیا؟ جسم کے بارے میں ہر طرح کی چیزیں جو جائز حدود کے اندر ہیں ان سب کا سوال اللہ رب العالمین کے یہاں ہوگا میدان محشر میں۔ ان سوالوں کے جواب کے بغیر قدم نہیں کھسک سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان اور میدان محشر میں جو لوگ جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے جو جائیں گے تو سر پر دوڑے ہوئے جائیں گے اور میدان محشر میں سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ سارے کے سارے لوگ مکمل جسم والے ہوں گے، یعنی پیر میں چپل بھی نہیں اور کوئی لباس بھی نہیں، اگر کوئی ختنہ کیا ہوا ہوتا ہے ویسا بھی نہیں ہوگا، بلکہ جسم کو آڈر ہوگا کہ جسم زمین کو آڈر ہوگا کہ جسم کا جو حصہ زمین کے جس حصے نے کھا لیا ہے وہ سب اکٹھا کر دے تو پورا جسم مکمل اکٹھا ہو جائے گا، اور ایسا ہو جائے گا کہ جیسے پیڑ پودے کھڑے ہوتے ہیں ویسے زمین سے قبر سے نکل کر بندہ کھڑا ہو جائے گا، اور حکم ہوگا روح کو کہ اے روح، ساری روحیں ان متعلق جسموں میں داخل ہو جائیں، تو ہر انسان کی روح دوبارہ جسم میں داخل ہو جائے گی۔ اب انسان حواس باختہ ہوگا کہ کیا ہوگا کیا نہیں، تو ہر ایک کو آرڈر ہوگا کہ میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ سارے لوگ دوڑ دوڑ کر کے میدان محشر کی طرف جانے لگیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھیانک منظر کو حضرات صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ جو بیان فرما رہے ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاتن عراتن غرلن، 3 صفت ہے کہ لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے کہ وہ ننگے پیر ہوں گے
اور بغیر کپڑے کے ہوں گے اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کہ مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، ایسی حالت میں ایک دوسرے کی سطر پہ نگاہ ڈالیں گے تو یہ تو بہت ہی شرم کا ماحول ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال یا عائشہ، اے عائشہ کیا کہہ رہی ہے کہ کسی انسان کے سطر کے دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کسی انسان کی نگاہ کسی کی سطر کو دیکھ لے. ہر انسان ہوش کھویا ہوا ہوگا، گھبرایا ہوا ہوگا، اور صرف اس کی نگاہ آسمان کی طرف ہوگی، وہ کسی کے سطر کی طرف نگاہ نہیں کر سکتا ہے، وہ خوف کا غلبہ اتنا زیادہ ہوگا. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الامر اشد من ان یہمہم ذالک، معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ اس کا خیال بھی کریں. کوئی انسان اس طرح کا خیال نہیں کر سکتا ہے. جب آرام سکون سے آدمی رہے تب تو کسی کی نگاہ کسی طرف جائے گی. جب انسان گھبرایا ہوا ہے، حساب کتاب کا معاملہ سامنے ہے اور اللہ رب العالمین کا دربار لگا ہوا ہے، تو وہاں پر تو کسی انسان کی نگاہ کسی انسان پر نہیں پڑے گی. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا یعرق الناس یوم القیامت حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا ویلزمهم حتی یبلغ آذانهم. قیامت کے دن لوگوں کو پسینہ آئے گا. کتنا پسینہ آئے گا؟ کہتے ہیں کہ ڈر اور خوف سے اتنا پسینہ بدن پیدا کرنے لگے گا کہ 70 ذراعا، 70 ہاتھ تک پسینہ جائے گا ایک آدمی کا. ایک آدمی کے جسم کا پسینہ 70 ہاتھ تک چلا جائے گا. کتنا گھبرایا ہوا ہوگا انسان، اس کی حد نہیں بیان کی جا سکتی. فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جو مجرمین ہوں گے ان کو لگام پہنا دی جائے گی، اور لگام یہ کانوں تک لگام انسان کو پہنچ جائے گی کہ منہ میں لگام ایسی رہے گی، ایسی ٹائٹ کہ وہ کان تک پہنچ جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. عن ابی ہریرہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بہت بڑی آواز آئی، بہت تیز آواز آئی، جیسے کہ کوئی چیز کہیں کسی گڑھے میں گرائی گئی ہو. بہت خطرناک قسم کی آواز تھی. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اتنی خطرناک قسم کی آواز کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سوال کیا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ یہ آواز کہاں کی ہے، کتنی خطرناک قسم کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ یہ کیسی آواز ہے کہ اتنی گھبراہٹ پیدا کر دے رہی ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک پتھر جہنم کے گڑھے میں ڈالا گیا تھا 70 سال پہلے، اور آج وہ جہنم کے تہ میں گرا ہے. جہنم کی تہ میں گرنے کی وجہ سے اس کی آواز آئی ہے، اور میں تمہارے سامنے ہوں، تم لوگوں نے سنا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہ آواز ہمارے درمیان تم کو سنا دی تاکہ یقین ہو جائے کہ جہنم موجود ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہ ہم لوگ حضور کے ساتھ تھے، اذ سمع وجبۃ، کہ ایک بھیانک قسم کی آواز سنی گئی. فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، هل تدرون ما ھذا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کیسی آواز ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، ہم نے کہا کہ یہ بات تو اللہ ہی جانتے ہیں اور آپ ہی جانتے ہیں، ہاں آپ ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، ہم تو جان نہیں سکتے، ہم نہیں جانتے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ھذا
हाजा मजरू रमीन नहीं, हाजा हजर रुमिया बिही फिन्नार, कि ये पत्थर है जो पत्थर जहन्नम में फेंका गया था मुंजो सबरीना खरीफन 70 साल पहले, फहुवा यहवी फिन्नार, वो गिर रहा था जहन्नम में चला जा रहा था। अल आन हत्ता इंतहा फी क़ारिही, यहां तक कि अभी वो अपने तह में गिरा है, उसकी आवाज आई है। फसमिअतुम वजबतहा, तो तुम लोगों ने उसकी आवाज सुनी। भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सजा और जहन्नम का भयानक जहन्नम की भयानक सजा और मैदान महशर की खतरनाक किस्म की सूरत हाल, इन सब को अपने जहनों में रखना जरूरी है, वरना तो गुनाह से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही बातें दिमाग में अगर बसी हुई हो और दिल में मजबूती से लगी हुई हो तो इंसान गुनाहों से बच सकता है, वरना तो कोई ताकत ऐसी नहीं है दुनिया की कि इंसान को गुनाहों से बचा सके। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।